میں امیڈیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں؟ میں ملک کا پرائم منسٹر، کس کی ضرورت ہے مجھے آ کے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر؟ یہ جملہ جانے کیوں یہ جملہ بار بار یاد آ رہا ہے۔ عمران خان غیر سیاسی وزیر اعظم تھے جب یہ جملہ کہہ سکتے تھے، ورنہ سیاسی وزیر اعظم 10 لاکھ مرتبہ سوچے گا یہ جملہ کہنے کے لیے۔ یہ پاکستان ہے، اور یقینی طور پہ عمران خان غیر سیاسی وزیر اعظم تھے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی وزیر اعظم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو نو کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے بہرحال یہ جرات کی، اور آگے کیا ہوا یہ ایک لمبی کہانی ہے، کسی اور وقت آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ بہرحال نئے پاکستان میں ہم رہے تقریباً 3 سال 8 مہینے۔ تبدیلی کی وہ توقعات جو عوام نے لگائی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ عمران خان کا نیا پاکستان گیا، ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ شہباز شریف، بلاول، مولانا فضل الرحمان۔ نئے پاکستان کو تو ہم نے 3 سال 8 مہینے دیکھا، لیکن پرانے پاکستان کو تو ہم لوگ 15-20 سال سے دیکھ رہے ہیں، تو اس بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال عمران خان پہلے وزیر اعظم بن گئے جو تحریک عدم اعتماد کے راستے سے برطرف کیے گئے، اور ایسے تیسرے وزیر اعظم، لگاتار تیسرے وزیر اعظم ہیں جو مدت پوری نہ کر سکے، جس میں گیلانی صاحب ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب، اس کے بعد عمران خان صاحب۔ یہ تیسرے وزیر اعظم ہیں جو لگاتار برطرف کیے گئے ہیں۔ لیکن عمران خان کی یہ بات ہے کہ دیکھیں، ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ پی ایم ہاؤس، ہفتے کی رات پی ایم ہاؤس پہ کیا گزری۔ لیکن یہ جو برطرفیوں کا سلسلہ ہے یہ صرف یہی نہیں تھمتا، بلکہ یہ دیکھیں آپ کے غیر جمہوری یا جبری انداز میں یا غیر فطری انداز میں ہٹائے جانے والے پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب۔ تو کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اب اس بارے میں مزید کیا کہا جائے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ عمران خان آخر وقت تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریف کرتے رہے، حالانکہ ان کے ساتھ یہ ٹیگ تھا کہ وہ ہائیبرڈ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے آخر وقت تک فوج اور آرمی چیف کی تعریف کی اپنی آخری اسپیچز میں بھی۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ہفتے کی رات بڑی اتھل پتھل تھی، ہفتے کا پورا دن بڑا گرما گرم تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس پر کیا گزری، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ دیکھیں، دن بھر تو تقریریں ہوتی رہیں، ہم دیکھتے رہے شور شرابہ اسمبلی میں، اور افطار کے بعد کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ کابینہ کے ارکان باہر آئے تو انہوں نے کہا جی عمران خان کھڑے میں ہیں، استعفیٰ نہیں دیں گے، کسی حال میں نہیں دیں گے، آخر دم تک جنگ لڑیں گے۔ ہو گیا جی۔ پھر 6 یا 7 اینکرز کو بلایا گیا، ملاقات تھی۔ ان تمام اینکرز نے باہر آ کے جو ٹی وی پہ بتایا، میری بھی ان سے گفتگو ہوئی چند لوگوں سے، تو انہوں نے بھی مکمل کہا کہ جی عمران خان کھڑے میں ہیں، وہ میدان نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے ملاقات ہوتی ہے پی ایم ہاؤس میں، اس میں بھی وزیر اعظم کھڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا عزم ہے کہ جی نہیں چھوڑیں گے میدان۔ پھر یکایک 11 سے 12 تک سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اب وہ کیا ہوا، کیونکہ گھنٹہ پون گھنٹہ کچھ یہ ہے کہ جی کچھ مہمان آئے اور جن سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ وزیر داخلہ کو نہیں پتہ، لیکن ایف آئی اے نے جناب ایئرپورٹس پہ نگرانی ٹائٹ کر دی، نام ڈال دیے گئے۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ جناب قیدیوں کی گاڑی اسمبلی کے باہر پہنچا دی گئی۔ یہ احکامات کون دے رہا تھا؟ کابینہ نہیں دے رہی تھی، عمران خان کی کابینہ نہیں دے رہی تھی، مگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر جناب یہ ہوا یہ کہ جو بن بلائے مہمان کی سٹوری ہے یہ بھی بڑی زبردست ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بی بی سی کی سٹوری تھی کہ کچھ بن بلائے مہمان آئے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اصل خبر کہاں سے پتہ لگی؟ آئی ایس پی آر کی تردید آئی۔ جب آئی ایس پی آر کی تردید آئی، میرے پاس خود بہت سارے لوگوں کے فون آئے، آئی ایس پی آر کی تردید جب ٹی وی پہ چلنا شروع ہوئی تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا کہانی ہے، یہ کون، یہ تردید کس چیز کی ہے؟
تو اصل میں خبر تو شاید کہیں گم ہو گئی تھی، لیکن تردید خبر بن گئی۔ صحافی دوست اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات تردید ہی میں بڑی خبر پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب کوئی اس بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے تو نیوٹرل تھی، آخر وقت تک کیا نیوٹرل رہی نہیں رہی۔ عدالتیں کھل گئیں، سپریم کورٹ کھلی، جواز سمجھ میں آتا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی، اور مولوی اقبال حیدر کے لیے کھل گئی۔ تو کچھ چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں جو واضح طور پہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں انوالو تھی اس سارے کھیل میں۔ شروع میں بالکل نہیں تھی، نیوٹرل رہی ہوگی بالکل، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے۔ بن بلائے مہمان گئے یا نہیں گئے، لیکن 11 سے 12 میں ایک آدمی جو آخری بال تک لڑنے کی بات کر رہا ہو یک پلٹ جاتا ہے۔ اور عمران خان کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اچھا نہیں ہو رہا تھا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل قانونی فیصلہ تھا، بالکل درست بات ہے۔ لیکن پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آخر دم تک کھڑے ہوئے تھے۔ یک 11 سے 12 میں ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ تھل پٹ ہو گیا؟ تو کچھ تو ایسا ہوا ہے، پوری یعنی سرکاری مشنری جو ہے وہ بغیر احکامات کے کام کرنا شروع ہو گئی، عدالت کھل گئی۔ تو اس میں یہ اچھا تھا یا برا تھا؟ لیکن بہرحال تردید سے پتہ چلا کہ خبر بھی تھی کوئی۔ اب علامہ گوگل سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو کیا رہا ہے، تو انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا جی جو لوگ لائے تھے وہی لوگ لے گئے اور وہی لوگ نیا لے آئے۔ تو اب ان کے بقول کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تاریکی کا سفر ختم ہو گیا، روشن دور آ گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جو لائے تھے لے گئے تھے وہی لے آئے۔ تو یہ سلسلہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ اور دیکھیں اب عمران خان بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب موسٹ پروبلی نیب کے ذریعے تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اسکینڈل سامنے آئیں گے۔ ابھی ہم نے آج ہی فرا گوگی کی ایک آپ کو نئی کہانی سنائی ہے۔ 4 سال میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے عمران خان کے دور میں ان کی دولت میں۔ یہ اسکینڈل ضرور سامنے آئے گا۔ پنجاب میں نون لیگ ہے، نون لیگ اس کو فالو کرے گی، مریم نواز، حمزہ شہباز اس کے پیچھے ہیں، اس کو ضرور اسکینڈل کو سامنے لایا جائے گا۔ بہت ساری تحقیقات ہوں گی، لیکن اب پی ٹی آئی کا برا وقت ہے۔ سیاسی سچویشن کیا ہوتی ہے وہ تو چند دنوں میں واضح ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، یہ بہت طویل عرصے نہیں چلیں گے۔ اصل میں ان کو ثابت کرنا پڑے گی اپنی اسٹرینتھ۔ تو دیکھیں اب اس حکومت کے پاس 1 سال 4 مہینے ہیں، اگر یہ پوری حکومت چلتی ہے تو 1 سال 4 مہینے۔ یہ اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، سب کی نظریں اگلے الیکشن پہ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں بہرحال نظر انداز پاکستان کی سیاست میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سچویشن جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔